فیصل، میں آپ کو دعوت دینے کا مقصد یہ تھا کہ ہمارے پاکستان میں خیبر پختونخوا میں اور بلوچستان میں بڑی اپرائزنگ ہے۔ ہم نے ریجن میں دیکھا کہ بنگلہ دیش میں ایک گورنمنٹ تبدیل ہوئی ہے، ہمارے پڑوس میں افغانستان ہے جہاں پر طالبان کی گورنمنٹ ہے، وہ بھی کوئی پاکستان کے ساتھ اچھے تعلقات نہیں ہیں۔ ایران کے ساتھ ہمارے مثالی تعلقات اس طرح سے نہیں ہیں، گو کہ ابھی کافی بہتر ہوئے ہیں۔ ایک طرف ہندوستان ہے، ہندوستان کے ساتھ ابھی تک ہمارے معاملات درست نہیں ہوئے۔ ایک طرف چین ہے جو پاکستان میں سی پیک کی انویسٹمنٹ کر رہا ہے اور چین کے اوپر، چینی شہریوں کے اوپر اٹیک کیے جا رہے ہیں۔ تو خطے کی جو سچویشن ہے وہ کوئی اتنی آئیڈیل نہیں ہے، کیونکہ دنیا کی سچویشن آئیڈیل نہیں ہے۔ یوکرین میں ایک معاملہ بڑا ہوا ہے، ایک بڑی فالٹ لائن ہے وہاں پہ، اور اس سے بھی بڑی جو فالٹ لائن ہے وہ مڈل ایسٹ میں ہے، غزہ میں، فلسطین میں جو کچھ ہو رہا ہے۔ تو ان تمام چیزوں کے ہم پاکستان کے اوپر بڑے جو ایفیکٹس ہیں، اور آپ کو پتہ ہے کہ امریکہ میں بھی کچھ پاکستانی پکڑے گئے ہیں، انڈیویجولز پکڑے گئے ہیں، ظاہر ہے ریاست ان کے پیچھے بالکل بھی نہیں ہے جو وہاں پہ دہشت گردی کرنا چاہتے تھے۔ تو ان تمام چیزوں کے پاکستان کے اوپر اثرات ہیں، تو میں نے کہا آپ سے باتیں کریں، کیونکہ اس سے آپ سے بھی زیادہ بہتر اور کون ہو سکتا ہے جس سے بات کی جائے۔ بہت شکریہ، آپ نے کہا دورے پہ آیا ہوں، اپنے ملک میں کسی شہر میں دورے پہ تو نہیں آتے۔ ہاں تو لیکن چونکہ آپ کم ہی آتے ہیں اس لیے ہاں میں آتا اس کم کو ہوں، دورے ہی تصور کرتا ہوں۔ ہاں آتا کم ہوں لیکن آتا رہتا ہوں، آپ کو تو ہاں پتہ ہے۔ ایسے تو سر بات یہ ہے کہ بات کہاں سے شروع کریں، کیونکہ دنیا میں جو کچھ بھی ہو رہا ہے وہ اتنا زیادہ تیزی سے ہونے لگا ہے کہ اس کا ایفیکٹ سب سے زیادہ سب سے ولنریبل جگہوں پر آ رہا ہے۔ جو جتنا کمزور ہوگا، ظاہر ہے کسی بھی قسم کے کرائسس کا برڈن اس پہ سب سے زیادہ آئے گا۔ تو جو فالٹ لائنز تھیں دنیا کی، وہ جن کو بڑی دیر سے کسی نہ کسی طاقت کے ذریعے دبا کے رکھا گیا تھا، اب وہ سب پھٹ پڑی ہیں۔ جب وہ پھٹ پڑی ہیں، جب انٹرنیشنل فالٹ لائنز پھٹ پڑی ہیں ایسٹ یورپ میں اور مڈل ایسٹ میں اور ساؤتھ چائنا سی میں، پیسفک اوشن کی فالٹ لائنز، تو ظاہر ہے کیسے ممکن ہے کہ ریجنل فالٹ لائنز ایزی رہیں۔ آپ سوڈان میں دیکھ لیں، آپ پاکستان میں دیکھ لیں، آپ بنگلہ دیش میں دیکھ لیں، آپ برما میں دیکھ لیں، افریقہ میں، جہاں بھی آپ نظر ڈالیں گے، جو بھی فالٹ لائنز تھی جن کو کسی نہ کسی طرح کسی حد تک دبایا ہوا تھا، اب وہ پھٹ گئی ہیں۔ اور ان سب میں اگر آپ ایک چیز کامن دیکھیں تو یہ تمام کی تمام فالٹ لائنز، انٹرنل یا ایکسٹرنل، انٹرنیشنل یا ریجنل، یہ تمام کی تمام ان جگہوں پر زیادہ بلڈی ہو گئی ہیں جہاں پاور نے رٹ قائم نہیں کی۔ اب یہ ایک ایسی بات ہے کہ جس کو سمجھنا بڑا ضروری ہے۔ ہم کچھ بھی کہہ لیں، ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے کسی بھی چیز کو جو لیجیٹیمیسی فراہم کرتی ہے، چیز پریکٹیکلی لیجیٹیمیسی جو فراہم کرتی ہے نا، دس از پاور۔ کوئی ملک اپنا آئین بنانے سے ملک نہیں بنتا جب تک اس کو سیکیور کرنے کے لیے بھی کچھ ساتھ چیز نہیں ہوگی۔ آپ پولیسنگ کر ہی نہیں سکتے، ساری عدالتیں سارے قانون بنا لیں، اگر آپ کی پولیس ویک ہے تو آپ کیسے اس کو اپلائی کریں گے؟ اسی طرح انٹرنیشنل لاء میں جو کچھ بھی انہوں نے لکھا سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد، اس کو قائم رکھنے کے لیے بہت ضروری تھا کہ ایک پاور ہو جو اس لاء کو اپلائی کرے۔ امریکہ یہ رول ادا کرتا رہا کچھ جگہوں پر، اور کچھ جگہوں پر اس کو وائلیٹ کرتا رہا، لیکن ابھی یہ ہو گیا ہے کہ اب بہت سی ریجنل پاور اپنے اپنے جگہوں پر جہاں جہاں بھی انٹرنیشنل لاؤز کے مطابق اب تک انہوں نے کچھ نہیں کیا تھا، اب وہ کر رہی ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ نہ تو امریکہ اتنا اسٹرانگ رہا ہے، ایک بات، دوسری بات یہ کہ امریکہ نے بھی اب خود پہلے صرف خود ایکسپلائٹ کرتا تھا، اب اس کی پراکسیز بھی یہ کام کرتی ہیں۔ اور وہ ملک وہ جن کے انٹرسٹس کو، یعنی چائنا کی میں بات کر رہا ہوں اور رشیا کی بات کر رہا ہوں، اس نے مختلف جگہوں پر طاقت سے اپنی دبایا تھا، اب وہ ملک اتنے کمزور نہیں رہے۔ جیسے ابھی آپ نے بنگلہ دیش کی بات کی، تو بنگلہ دیش کی جو اپرائزنگ ہے، اگر کوئی اس کو یہ سمجھتا ہے کہ یہ صرف بنگلہ دیش کے اسٹوڈنٹس کی ہے تو وہ نہایت احمق ہے۔ کوئی بھی اس طرح کی اپرائزنگ، کوئی بھی چیز فورن ایڈ کے بغیر کامیاب نہیں ہوتی۔ آپ کچھ بھی کر لیں، دنیا کی تمام ملٹریز کی جو سب سے اسٹرانگ لنک ہے وہ یا امریکہ کے ساتھ ہوگا یا چائنا کے ساتھ ہوگا، اور اگر وہ ملک بہت اسٹرانگ نہیں ہے تو اس کی گورنمنٹ تو شاید کسی اور کی سنیں، لیکن اس کی ملٹری کی الائنمنٹ امریکہ کے ساتھ ہوگی، پینٹاگن کے ساتھ ہوگی۔
تو بنگلہ دیش میں جو ہوا ہے اس میں جو کی ایلیمنٹ جو کردار ادا کیا ہے وہ پولیٹیشنز نے نہیں کیا. اسٹوڈنٹس کو اس جگہ تک لے کے آنے میں ان کی ڈیمانڈز پر میں کوئی اعتراض نہیں کر رہا, وہ بالکل ٹھیک ہے, لیکن اس طرح کی تحریکیں کامیاب نہیں ہوتی جب تک آپ کے پاس ایک پاور بیک پہ نہ کھڑی ہو, کیونکہ یہ نیچر ہے, نیچر کا اصول ہے, نیچر اور پاور مل کے کام کرتی ہیں. پاور, نیچر از آلویز ود پاور, آپ اس کو پسند کریں یا نہ کریں, لیکن یہ ایک حقیقت ہے کہ اگر لیجیٹیمیسی آپ کی جسٹ رائٹ آنیسٹ ٹروتھفل کسی بھی چیز کو آپ کی اسٹرگل کو چاہیے تو بھی آپ کو اپنے ساتھ پاور چاہیے. آپ دیکھیں نیٹو امریکنز رائٹ پر تھے لیکن پاور کے آگے ریزسٹ نہیں کر سکے. کارتھیجینز رائٹ پر تھے لیکن رومن امپائر نے ان کا آخری گاؤں بھی جلا دیا. آپ غزہ میں دیکھیں وہ بے شک رائٹ پہ ہیں یا نہیں, جب تک پاور ان کے ساتھ نہیں ہے وہ نہ اسرائیل کو ہرا پائیں گے نہ امریکہ کو ہرا پائیں گے. قربانیاں دیتے رہیں گے, سیکریفائسز کی مثالیں قائم کرتے رہیں گے, ہیروئک سٹوریز بنتی رہیں گی, لیکن کامیاب نہیں ہو پائیں گے جب تک پاور نہیں ساتھ ہوگی. یہ ایک کرول رول ہے نیچر کا. انسان بھی ایک دیکھیں نا ایک بایولوجی کی پروڈکٹ ہے, لیکن آپ کے اندر سے کینسر کا جراثیم نکل آتا ہے, بایولوجیکلی وہ پاورفل ہے, وہ آپ کو ختم کر دیتا ہے. آپ رائٹ ہیں رانگ ہیں کوئی فرق نہیں پڑتا. سو دس نیچر از بروٹل, اور اس کا رول ہے کہ یہاں پاور لیجیٹیمیسی فراہم کرتی ہے. ہمارے ریجنز میں خاص طور پر جہاں ہم نے پہلے لوگوں کو اپنے ساتھ نہیں ملایا اچھے طریقے سے, ان مسائل کو حل نہیں کیا, تو یہاں سے مسئلہ پیدا ہو گیا. اب اس مسئلے کو آپ ایک حد تک طاقت سے دبا کر اس طرح رکھنے میں کامیاب ہوئے کہ وہ اس نے برسٹ نہیں کیا, پھٹا نہیں ہوا, وہ فالٹ لائن ایکسپلوڈ نہیں ہوئی, لیکن اب وہ ہونا شروع ہو گئی ہیں. اب امتحان ہے پاور کا دونوں طرف. جس کے پاس زیادہ پاور ہوگی وہ اس فالٹ لائن کو بچا لے گا. دس از سمپل وے ہاؤ نیچر ورکس. بٹ at this point I'm not talking about the legitimacy morally, because morally things are different. morally کون صحیح ہے کون غلط ہے یہ ایک الگ بحث ہے, اور اس میں یہ بات ٹھیک ہے کہ اس بحث میں جس کے پاس پاور ہوتی ہے اکثر وہ رانگ ہوتا ہے. بیچارہ ویک مسلسل لڑ رہا ہوتا ہے, آپ اس کو دہشت گرد کہہ رہے ہوتے ہیں, اس کو جنگجو کہہ رہے ہوتے ہیں, لیکن اکثر اس کے پیچھے کچھ گریونسز ہوتی ہیں, اور جب آپ ان کو صحیح طرح ایڈریس نہیں کرتے تو وہ پھر کہیں سے مدد لیتا ہے. جب وہ مدد لیتا ہے تو اب اس کو ایک پاور مل جاتی ہے جس نے ایک گریٹ پاور سے ٹکرانا ہوتا ہے. تو اب ہم اس سٹیج پر ہیں. اچھا فیصل, ہم اس سٹیج پہ ہیں اور میں اس سے اتفاق کرتا ہوں. میں یعنی کہ پاکستان کی سچویشن ان اصولوں کے اوپر دیکھتا ہوں تو وہ بھی مجھے بڑی سملر ملتی ہیں. مثال کے طور پہ پاکستان میں ہمارے جو بلوچ بھائی ہیں, بلوچ بھائی بہنیں ہماری, وہ ایک پوری سٹرگل کر رہے ہیں. مارنگ بلوچ ایک پوری تحریک چلا رہی ہیں اور بڑی پاپولر فگر بن چکی ہیں, بلکہ ایک آئرن لیڈی بلوچستان کی کہیں تو غلط نہیں ہوگا. آپ اگر دوسری طرف آ جاتے ہیں خیبر پختونخوا میں, تو خیبر پختونخوا میں بھی ایک پوری ایک اپرائزنگ ہے, اور وہاں پر اپرائزنگ دو طرح کی ہے. ایک مذہبی اپرائزنگ ہے جسے ٹی ٹی پی بیک کر رہی ہے, اور دوسری جو ہے پروگریسو اپرائزنگ ہے جسے منظور پشتین اپیرنٹلی لیڈ کر رہے ہیں. پولیٹیکل پارٹیز بھی, اے این پی بھی بڑا ایک پرومیننٹ وہاں پر نام ہے.